لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر ان سب حالات میں تم صبر کرو گے اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو بھی وہ عہد یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپانا نہیں ہوگا. یہ صرف ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم کتاب کو سب لوگوں تک پہنچائیں، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، مگر انہوں نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، اس کو اہمیت نہیں دی اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا، یعنی اس سے دنیا کے فائدے کمائے، حقیر دنیا حاصل کی. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ مت سمجھو جنہوں نے اپنے فریضے کے ساتھ اس قدر کوتاہی برتی. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کتاب کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ خود لوگوں کو بول بول کر بتائیں. دوسرا یہ ہے کہ جو دوسروں نے بولا ہوا ہے اسے آگے پہنچائیں. مثال کے طور پر سود حرام ہے. اب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے آرگیومنٹ کرنے لگتا ہے اور مانتا نہیں، تو اس صورت میں آپ اس کو بعض اوقات ایکسپلین نہیں کر سکتے. بعض اوقات وہ خود کہتے لاؤ دلیل کہاں لکھا ہے. تو ایسے میں بہت سی دلیلیں تو موجود ہوتی ہیں لیکن ہمیں نہیں ملتی. تو ان دلائل کو اکٹھا کر کے جو لیکچرز یا جو سیریز وغیرہ تیار کی گئی ہیں آپ مختلف مواقع کی مناسبت سے ان کو دے سکتے ہیں. مثلا اگر آپ کو پتا ہے آپ کے والد بھی کرتے ہیں یا بہن بھائی کرتے ہیں تو رمضان ایسا موقع ہے جس میں سب سننے کو تیار ہو جاتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو اس میں کچھ لیکچرز آج مجھے یہاں دیے گئے ہیں کہ انٹروڈیوس کر دیا جائے، جیسے سود حرام کیوں ہے. پھر اسی طرح غصے کے بارے میں ہم نے پڑھا تو غصہ جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. پھر باقی بھی کچھ چیزیں ہیں، خاص طور پر جیسے مال خرچ کرنے کے بارے میں ہمیں بار بار اس بارے میں ملتا ہے. تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کیونکہ عموماً ہم اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر بھی بیٹھے کے بیٹھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں خوف ہوتا ہے. دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے نا، ڈسپشن. ہم نہیں سوچتے کہ سب پہلے بھی جو ہے اللہ نے دیا اور آئندہ بھی وہ دیتا رہے گا. اگر اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو ہم بھوکے نہیں مر جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اور یہ مال کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا. اور یہاں سے سورت آل عمران کی آخری آیات شروع ہوتی ہیں جن کے ملنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر میں اتنا زیادہ روئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. آپ نے فرمایا میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں اور اس شکر میں گریہ وزاری کیوں نہ کروں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب مجھ پر یہ مبارک آیات نازل کی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ان آیات کی تلاوت کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. یعنی دل میں یاد ہوتی ہے اور دماغ غور و فکر میں لگا ہوتا ہے. وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ بیکار کام کرے. بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. آمین. یا رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو.
لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے. پوری زندگی پہ اگر انسان انجوائے کرے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں بہت زیادہ نعمتوں والا تھا. اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی بھی دیکھی تھی؟ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت بھی ملی؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں. لیکن عموماً ہم کیسے دھوکہ کھاتے ہیں اور کتنی دفعہ کھاتے ہیں. دنیا میں اگر ہم کسی کو کسی بھی طرح کامیاب دیکھتے ہیں، اور ہماری کامیابی کا عموماً معیار کیا ہے کہ جو جتنا زیادہ مالدار ہے اتنا ہی کامیاب ہے، یا دنیا میں جو جتنا پاپولر ہے شاید وہ اتنا ہی کامیاب ہے، یا دنیا میں اس کو کوئی بہت بڑا عہدہ یا رتبہ یا مرتبہ مل گیا تو وہ بہت کامیاب ہے. لیکن اگر آخرت میں نجات نہیں ہوئی تو وہ سب سے زیادہ ناکام ہے. مگر اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. اسی لیے ہم کامیابیوں کے لیے اور سکسیسفل لائف کا کرائیٹیریا کیا رکھتے ہیں؟ صرف دنیا کی کامیابی، آخرت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو یہاں کامیابی کا معیار دے دیا گیا، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا. تو دنیا کے چند روزہ زندگی کے یہ فائدے، یہ لطف تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں. ایسے لوگ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، یعنی خدا کی نافرمانی کے ساتھ جو زندگی بسر کر رہے ہیں. برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف وہی بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی. اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا.
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو یا مقابلے پر صبر کرو، اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو یا ایک دوسرے سے رابطے میں رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. تو ہمیں کیا تلقین کی گئی ہے کہ ہم صبر سے کام لیں اور صرف خود صبر نہیں کریں، دوسروں کو بھی صبر کرنے کے لیے کہیں، اور کوئی اچھے سے اچھا صبر کر رہا ہو تو اس سے بڑھ کر صبر کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دین کی خدمت کے لیے، حفاظت کے لیے ہمیشہ چوکس رہیں. اور اسی طرح رشتے ناتوں کا بھی آپس میں دینی دوستوں کے ساتھ تعلق کو درست رکھیں، اختلافات نہ کریں. اور یہ سب کچھ صرف اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اپنی انا کو قربان کر دیتا ہے. پھر ہی وہ دوسروں سے محبت کر سکتا ہے، پھر ہی وہ دوسروں کے لیے قربانی کر سکتا ہے، پھر ہی وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے رباط کا کام کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو رسک پہ لے آتا ہے تاکہ دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ کر سکے. سورۃ النساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رشتہ دار، غور سے سنیے، جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ اس پر کنجوسی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے روز قیامت جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا اور جسے شجاع کہتے ہوں گے، اور اسے ایسے آدمی کا طوق بنا دیا جائے گا. یعنی بعض اوقات شدید مجبور ترین رشتہ دار اپنے امیر رشتہ داروں کے پاس آتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ایکسٹرا ہوتا ہے جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور پھر نہیں کرتے. کبھی اس ڈر سے کہ کریں گے تو پھر یہ ہم سے کہیں آگے نہ نکل جائیں، اور کبھی صرف بخل کی وجہ سے کہ ان کو دے کے ہم اپنا مال کم کیوں کریں، تو ان کی یہ سزا بتائے گی. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تو اس لیے رشتہ داروں کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ضروری ہے، ان سے بول چال رکھنی چاہیے، ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے، ان سے تعلقات منقطع نہیں کرنا چاہیے. اور اس پر اللہ تعالیٰ خود کو نگران بتاتے، ان اللہ کان علیکم رقیبا. یقین مانو بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. جنگ احد کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی. جنگ احد میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے، 70 لوگ شہید ہو گئے تھے. گویا 70 گھرانوں میں بیوہ خواتین اور یتیم بچے اس حادثے کے نتیجے میں سامنے آئے. اب ان سب کی ضروریات کو پورا کرنا، انہیں تحفظ فراہم کرنا، ان کے مال کی حفاظت، ان کے مال کی تقسیم، یہ نئے مسائل تھے جس سے اس وقت کا اسلامی معاشرہ دوچار ہو رہا تھا. تو اس صورت کے اندر ان مسائل سے نبٹنے کے طریقے بتائے گئے ہیں. سب سے پہلے یتیموں کو ان کے مال واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے بدل نہ لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2, 3-3, 4-4 سے نکاح کر لو. یہ اجازت کی بات کی گئی ہے، حکم کی نہیں. یہ حکم نہیں دیا جا رہا، صرف رخصت، اور وہ بھی اس وقت دی جا رہی ہے جب اس معاشرے کے اندر بہت سی خواتین بیوہ ہو گئی تھیں. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دے چکے تھے اور اپنی جان دے کر اپنے بیوی بچوں کو بیوہ اور یتیم چھوڑ کے جا چکے تھے، انہوں نے اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی. اب اس بیوہ کا نکاح اگر کسی مرد کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو کیا ہوگا؟ اس عورت کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے. لیکن وہ اس کو کس صورت میں ایکسپٹ کر سکتی ہے؟
اس مسئلے کے حل کے لیے جو ایک گھر کا نہیں 70 گھروں کا بن چکا ہے. اسی صورت میں جب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر کے، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بیوی کو مہر دینے کی نیت نہیں رکھتا اور وہ اسی حال میں مر جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ زانی ہوگا. یعنی بیوی کو مہر نہ دینا اتنا بڑا جرم ہے. یعنی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں نا کہ شادی کر رہا ہے مرد، بڑی عیاشی کر رہا ہے، اس کا تو کچھ نہیں، اس کو تو ایک ایک دو دو تین کی اجازت دی گئی ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں مردوں پہ ذمہ داریاں بھی کتنی بڑی بڑی ہیں. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. یعنی یتیم بچوں کا مال ان کے دباؤ میں آ کر ان کے حوالے مت کر دو کہ اسے ضائع کر دیں، کیونکہ بعض اوقات بچوں کو کچھ خاندان کے لوگ سکھاتے پڑھاتے ہیں، دیکھو وہ تمہاری اماں نے جس سے شادی کی ہے نا وہ تمہارا سارا مال قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے تو اس سے اپنا مال واپس مانگو. حالانکہ انتظار اس بات کا کہ بچہ بالغ ہو تو اس کو دیا جائے. تو انسان کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں اس کے مال کی حفاظت کروں، میں اس کو دے دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا کہ ایسا نہیں کرنا. بعض اوقات نادان لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں لیکن صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دوسروں کا نقصان نہیں. وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کرو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے کہ ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے، یعنی مال وراثت میں سے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. یعنی اللہ کی تقسیم کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا، نہ کہ خود ہی دے کے آپس میں بیٹھ کے لین دین کر لیا، اچھا یہ میری اماں کی نشانی ہے، یہ مجھے پسند ہے، اچھا تم یہ رکھ لو، یہ تم رکھ لو، اور بات ختم. نہیں، اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم ہو. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو. یعنی جب مال بٹ رہا ہو تو چھوٹے چھوٹے بچے اور ایسے مسکین مجبور رشتہ دار اگر آ جائیں اور دیکھ رہے ہوں اور دیکھ دیکھ کے للچا رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دو. انسانی نفسیات کی کتنی رعایت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے دلوں کو جانتے ہیں، ان کے اندر کی کیفیات کو جانتے ہیں کہ یہ جب کسی کی چیز دیکھیں گے تو ان کا دل چاہے گا ہمیں بھی اس میں سے کچھ مل جائے. تو اس موقع پر ان کا دل نہ توڑو، انہیں بھی آفر کرو. اور اگر نہیں کچھ دے سکتے یا دینے کا نہیں ہے تو قولوا لهم قولا معروفا، اچھی طرح بات تو کر لو. ورنہ ایسے موقع پر جب کوئی تقسیم ہو رہی ہو یا کوئی خاص موقع ہو، اگر انوانٹیڈ لوگ گھر میں آ جائیں تو عموماً رویہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ بعض اوقات لوگ بد اخلاقی بھی برتتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. یعنی ہر موقع پر انسان اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ لے اس سچویشن میں تو فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں اور راستے کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. اور پھر قانون وراثت، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، کیونکہ مردوں کو شادی کے وقت مہر بھی دینا ہے اور بعد میں نان نفقہ بھی دینا ہے، اور ساری زندگی فائنینشیل رسپانسبلٹیز مرد کے ذمہ ہے، اس لیے اس کو انصاف کے تقاضے کے تحت عورت کے مقابلے میں حصہ زیادہ دیا گیا. اور عورت کا حصہ تو اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، لیکن مرد کو جو ملے گا وہ اسے عورت پر بھی خرچ کرنا ہوگا. تو عورت نے ایک تو اپنے والدین سے لے لیا وراثت میں اور دوسرا میاں سے بھی لے رہی ہے، تو 2 طرف سے صرف لے رہی ہے اور مرد 2 طرف صرف دے رہا. تو چیزوں کو صرف ظاہر پر نہ دیکھا کریں، حقیقت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، اس میں حکمت کیا ہے.
اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے زیادہ قریب تر ہے۔ بعض اوقات انسان کو اولاد کو فائدہ پہنچانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے اور بعض اوقات ماں باپ زیادہ پیارے ہوتے ہیں، لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ یہ فیصلے اور یہ تقسیم محبت کی بنا پہ نہیں ہوگی، قرب کی بنا پہ نہیں ہوگی، یہ اللہ کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق ہوگی۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، یعنی عورت کی وصیت کا بھی لحاظ رکھا جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے، چھوڑے ہوئے مال میں سے، میراث میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، 1/8، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ انسان کو اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کی اجازت ہے، اور اگر کوئی کر جائے کسی نیکی یا خیر اور صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ میں اپنا مال دینے کے لیے تو پھر پیچھے والوں کو اس کی وصیت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اگر میت نے قرضہ چھوڑا ہو تو سب سے پہلے قرض کا فرض ادا کیا جائے، لیکن وصیت کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو، ایسی وصیت نہ ہو کہ جس سے وارثوں کا حق مارا جائے۔ سعد بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے وصیت کر دی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کتنے مال کی؟ میں نے کہا پورے مال کی۔ آپ نے فرمایا اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے کہا وہ سب مالدار ہیں۔ آپ نے فرمایا صرف 1/3 مال کی وصیت کرو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ اور ایک شخص نے مرتے وقت اپنے 6 کے 6 غلام آزاد کر دیے کہ وارثوں کو نہ ملے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ اس قدر ناراض ہوئے، فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک انصاری نے موت کے وقت اپنے غلام آزاد کیے تو آپ نے فرمایا اگر میں اس کے دفن کیے جانے سے پہلے حاضر ہوتا تو میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرتا۔ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے اور اللہ کو ناراض کیا ہے۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم ہو ہے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اللہ اسے آگ میں ڈالے گا۔ یعنی وراثت کی غلط تقسیم آگ میں لے جانے کا باعث ہے۔ اس لیے انسانوں کی محبت میں اللہ کے قانون کو مت بدلیں، وہ آگ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے، یعنی ہومو سیکشوالٹی کی سزا بتائی جا رہی، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف سزا نہیں بتائی گئی، اس سے پہلے بھی ہمیں بہت سی ایسی نصیحتیں اور ترتیبیں بتائی گئی کہ جس کی وجہ سے انسان کسی ایسے جرم کا شکار ہی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی پردے کی چیز نہ دیکھے، سطر نہ دیکھے، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے پردے کی چیز دیکھے، نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جسم کے ساتھ جسم ملا کر لیٹے،
اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جسم کے ساتھ جسم ملا کر لیٹے. اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے. یعنی دو عورتیں ایک کپڑے میں نہیں لیٹ سکتی، اور خصوصاً کہ درمیان میں کوئی اور کپڑا بھی نہ ہو، کیونکہ اس سے انسان غلط راستوں کی طرف جاتا ہے. اور مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. یعنی اصل گناہ تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں رکاوٹیں ڈال دی گئی کہ اس راستے پہ بھی نہ جاؤ کہ جس کے نتیجے میں تم مصیبت میں جا پڑو گے. اور جو توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. یعنی اگر پاسٹ میں کوئی ایسے گناہ کر چکا ہے تو اس پر توبہ کر لے تاکہ آخرت کی مصیبت سے بچ سکے. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے. اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں. انڈر لائن کر لیجئے، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں. یعنی حکم پتہ چلنے کے بعد بھی یہ حرام کام کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو. یعنی جب ان کے شوہر فوت ہو جائیں تو تم بلا وجہ ان کو اپنے قبضے میں کر لو یا کہیں اور شادی نہ ہونے دو. اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہاں اگر وہ صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں پھر حق ہے ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، یعنی اگر بیوی اچھی نہیں بھی لگتی تو بس طلاق ہی نہ دے دو. ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی تمہارے لیے رکھ دی. وہ بہت خدمت گزار ہو، اس کے بچے بہت اچھے ہوں اور اس سے تمہارے رزق میں برکت ہو. تو اس لیے صرف ظاہری شکل و صورت یا صرف ظاہری عادتوں پر پریشان ہو کر رشتے کو ختم مت کرو. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو، یعنی نہیں گزارا اور ڈائیورس کر کے دوسری شادی کرنے لگو، تو تم نے اسے یعنی پہلی بیوی کو ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہیں لینا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. یعنی باپ کی بیوی سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، یعنی ستیلی ماں سے نکاح حرام ہے. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. دراصل عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی جا رہی ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، یعنی ان سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں. لیکن آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں بیٹیاں اور بچیاں اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں، اپنے ہی ماموں اور چچاؤں کے ہاتھوں محفوظ نہیں، اور یہ حرمت والے رشتے بھی پامال کر دیے گئے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت خود کریں، کیونکہ عورت کو اللہ نے اتنی سینس دی ہے کہ جب مرد کی نظر بدلتی ہے یا اس کے اندر کوئی ایسا خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کو محسوس کر لیتی. تو جہاں کہیں بھی یوں محسوس کریں فوراً اپنے آپ کو بچائیں. خود اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ ایسی جگہ کے پاس سے بھی نہ گزریں، اور فوراً کسی بڑے کو، اپنی ماں کو یا باپ کو خبردار کریں تاکہ وہ آپ کی حفاظت کرے. کیونکہ اللہ نے عورت کو بہت پریشیس بنایا ہے. وہ مرد کی تفریح کے لیے نہیں ہے صرف کہ جو اس سے جب جی چاہے دل بہلائے. اپنے آپ کو اتنا سستا نہ کریں. تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جن کے دودھ تمہارے جسم کا حصہ بنے ہیں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے. یعنی عورت اگر پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ بچے ساتھ لائی ہے تو ان کی بھی حفاظت ضروری ہے. ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور
ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں. یعنی پیپر میرج اگر صرف ہوئی ہے اور کوئی ازدواجی تعلق نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی یا وہ بیوی فوت ہو گئی جس سے نکاح ہوا تھا, تو اس کے بعد اس کی جوان بیٹی اگر ہو اور وہ نکاح میں راغب ہو تو نکاح کیا جا سکتا ہے. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں جو تمہارے صلب سے ہوں, اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو. 2 بہنیں ایک ہی وقت میں ایک مرد سے شادی نہیں کر سکتی. ہاں اگر ایک فوت ہو چکی ہے تو اس کے بعد دوسری سے شادی ہو سکتی ہے, مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. اور یہ صرف اس معاملے میں نہیں, یہ زندگی کا ایک عام اصول ہے, اس کو بھی لکھ لیجئے, انڈر لائن کر لیجئے. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے, کیونکہ انسان ماضی کے واقعات کو کھود پرکھ کے اور بار بار ان کو یاد کر کے اور ان زخموں کو ہرا کر کے کچھ حاصل نہیں کرتا. کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں پیش آئیں, کچھ حادثے ہیں جو گزر چکے. ہو سکتا ہے کسی حرمت والے رشتے نے آپ کی حرمت پامال کی ہو یا کوشش کی ہو, یا آپ کو کوئی ایسا زخم لگایا جس کو آپ بھول نہ سکتے ہو. تو ایسی تمام چیزیں ان کو دل سے نکالنے کی کوشش کریں, معاف کر دیں, درگزر کریں, کیونکہ جو ہو چکا سو ہو چکا. گزرا ہوا وقت آپ واپس نہیں لا سکتے, ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ نہیں سکتے. اب آگے کو دیکھیں, آگے کی سوچیں, اپنے مستقبل کی فکر کریں, کیونکہ بہت سے لوگ ماضی کے غموں میں, ماضی کے جھگڑوں میں پڑھ کر اتنے رنجیدہ رہتے ہیں کہ اپنی ساری صلاحیتیں ہی کھو بیٹھتے ہیں اور کچھ بھی اچھا کام نہیں کر سکتے. تو ایسے میں ہمیں ایک بہت خوبصورت پرنسپل آف لائف دے دیا گیا کہ الا ما قد سلف, جو ہو چکا سو ہو چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم, اللہ غفور الرحیم ہے ان کے لیے بھی جو غلط کام کرتے ہیں, اور ان کے لیے بھی جو توبہ کرتے ہیں, اور ان کے لیے جو آئندہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرما دے اور ہمیں بخش دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.